جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ درس حدیث میں یتیم پر شفقت کے حوالے سے ہم نے گزشتہ درس میں بھی بات کی تھی اور آج بھی ہم اسی پر ہی بات کریں گے۔ گزشتہ درس میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عنہما کے حوالے سے ایک بات بیان کی تھی کہ آپ ایک یتیم تھا جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا۔ ایک روز آپ نے کھانا منگوایا اور پھر یتیم کو بلایا کہ بھئی وہ موجود نہیں تھا، تو کہا کہ بھئی آؤ، پیغام بھیجا تو وہ نہیں آیا، مصروف ہوگا، کہیں گیا ہوگا۔ تو جب کھانا کھا لیا تو پھر وہ آ گیا۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کے لیے دوبارہ کھانا منگوایا تو کھانا نہیں تھا، یعنی جیسے چپاتی ہو گئی، سالن ہو گیا، ایسا کھانا نہیں تھا۔ لیکن جو خادم تھا آپ کا وہ ستو اور شہد لے کر آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہی کھاؤ۔ کہا کہ اللہ کی قسم تم گھاٹے میں نہیں رہے۔ گھاٹے میں نہیں رہے سے تو مراد کیا ہے؟ یہ کہ بھئی میں نے تو جو کھایا کھانا، تمہیں تو مجھ سے بھی اچھا کھانا مل گیا، تمہارا نقصان نہیں ہوا اگر آج تم میرے ساتھ کھانے میں نہیں تھے۔ اب دیکھیے حضرت حسن بصری نے کیا فرمایا، فرمایا کہ اللہ کی قسم عبداللہ ابن عمر بھی گھاٹے میں نہیں رہے، یعنی اللہ سے بڑا اجر اور بڑا ثواب انہوں نے پا لیا کہ ایک یتیم کی انہوں نے سرپرستی فرمائی اور شفقت فرمائی۔ اور کبھی کھانا اس کے بغیر، یعنی یتیم کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ اور یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا، صلحاء کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے ساتھ کھانے میں شریک رکھتے تھے کسی نہ کسی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنا طریقہ بھی، سنت بھی آپ کی یہی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ ایک چپاتی جو ان سی ہوتی ہے وہ دو کو کافی ہو جاتی ہے، یعنی جو کھانا آتا ہے تو وہ اگر تقسیم کر لیا جائے، دو بندے آپس میں کھا لیں تو وہ کھانا پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ قرآن پاک نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب آپ کے پاس وہ فرشتے آئے تھے حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے، اور اس کے بعد انہوں نے قوم لوط پر عذاب جا کر بھیجنا تھا، جب آپ کے پاس آئے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ان کو بٹھا کر آپ جا کر روسٹڈ جو بچھڑا ہے، یعنی بھنا ہوا گوشت بچھڑے کا، وہ آپ لے آئے تھے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی آیا تو وہ مشرک تھا یا نافرمان تھا کوئی بندہ، تو حضرت ابراہیم نے اسے کھانا نہیں کھلایا اور کھانا کھلائے بغیر اس کو بھیج دیا، اور پسند نہیں کیا کہ بھئی یہ کافر ہے، نافرمان ہے، میں اس کو کھانا کھلاؤں۔ تو کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پہ پھر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے ابراہیم، کہ ہم تو ساری زندگی اس کو کھانا کھلاتے رہے، اور حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کافر ہے، وہ نافرمان ہے، اور تم ایک ہی دفعہ پہ تم نے اس کو کھلانے سے انکار کر دیا۔ یا تو اس لیے نہیں کھلایا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نے کوئی نافرمانی کی تھی، یا کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر غصے ہوئے تھے، کوئی ناپسندیدہ بات تھی کوئی، تو وہ ذاتی معاملہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو آپ نے اس کو پھر کھانا نہ دیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ دیکھو وہ میری نافرمانی ساری زندگی کرتا آ رہا ہے، لیکن میں نے کبھی اس کا کھانا بند نہیں کیا، اپنی نعمتیں میں نے اس سے نہیں روکی۔ تو یہ جو اس طرح کی روایات اور یہ جو باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، یہ در حقیقت ایک اخلاق کے سنوارنے کی طرف ہماری رغبت پیدا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس طرح کا مسلمان بننا چاہیے کہ جس میں کوئی تنگ دستی، تنگ دلی نہ ہو، دوسرے کے لیے وسعت ہو، دوسرے انسانوں کے لیے اور ان کے لیے ہمیشہ خیر کا پیغام ہماری طرف سے جانا چاہیے۔ یہ کردار کی بلندی ہوتی ہے، یہی تربیت ہے، یہی تزکیہ نفس ہے۔ اب ایک اور روایت بھی
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے. حضرت ابو بکر بن حفص بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان عبداللہ کانا لا یاکل طعاما الا وعلی خوانہ یتیم. عبداللہ ابن عمر جب بھی کھانا کھاتے ان کے دسترخوان پر ضرور کوئی یتیم ہوتا. ایک تو وہ یتیم کہ جو خاص جس کے ساتھ آپ کھانا کھاتے تھے، لیکن ابو بکر بن حفص کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر جب بھی کھانا کھاتے تو ان کے دسترخوان پر کوئی نہ کوئی یتیم ضرور ہوتا. کوئی یتیم سے مراد یعنی کوئی بے سہارا انسان، تو اس کو ضرور آپ کھانا کھلاتے تھے اپنے ساتھ بٹھا کر. آگے فرمایا کہ باب خیر بیت بیت فیہ یتیم یحسن الیہ. بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور پھر اس سے حسن سلوک ہوتا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا وہ گھر سب سے اچھا ہے جس میں کوئی یتیم ہو جس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کا وہ گھر سب سے برا ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک روا رکھا جاتا ہو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے. یعنی پھر رسول اللہ نے ان دو انگلیوں کو آپ نے جوڑا، انا وکافر الیتیم فی الجنت کہاتین، کہ فرمایا کہ جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے. یہ یتیم کے بارے میں فرمایا، یعنی سب سے اچھا گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہو. اب اس سے آگے فرمایا کہ یہ باب ہے باب کن للیتیم کل اب الرحیم. یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح بن جاؤ. یہ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ یہ ان سے سنا، کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح بن جاؤ اور جان لو انک کما تزرع کذالک تحصد، کہ جو تم بوگے وہی تم کاٹو گے. ما اقبح الفقر بعد الغنا، تمنگری کے بعد فقیری بہت بری ہے. یعنی کہ انسان دولت مند ہو یا وسعت ہو، پھر اس کے بعد پھر انسان پر غربت آ جائے، حالات خراب ہو جاتے ہیں. فرمایا وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ او اقبح من ذالک الضلالۃ بعد الہدیٰ، کہ امیری کے بعد فقیری آنا یہ بھی بری ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بری یہ ہے کہ ہدایت کے بعد پھر گمراہی ہو جائے. یعنی انسان ہدایت پہ آئے اور پھر اس کے بعد گمراہ ہو جائے، تو کہا کہ یہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ وَإِذَا وَعَدتَّ صَاحِبَكَ فَانْجِزْ لَهُ مَا وَعَدتَّهُ، جب تم کسی ساتھی سے وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، تو اگر تم ایسا نہیں کرو گے فَإِن لَا تَفْعَلْ يُورَثُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو پھر تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا ہو جائے گا. اور فرمایا وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِن صَاحِبٍ إِن ذَكَرْتَ لَمْ يُعِنْكَ، اور ایسے دوست سے اللہ کی پناہ طلب کرو جو ضرورت پڑنے پر تمہاری مدد نہ کرے. یعنی دوست تو ہوتے اسی لیے کہ مشکل وقت میں انسان ساتھ دیتا ہے دوسرے کا. وَإِن نَسِيتَ لَمْ يُذَكِّرْكَ، اور اگر تو بھول جائے تو تجھے یاد بھی نہ دلائے. ایک اور حدیث مجھے یاد پڑتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بدترین یا انسان کے لیے جو برے لوگ ہیں ان میں ایک یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایسا آپ کا ماتحت ہو، سب آرڈینیٹ ہو، کہ جو آپ بھول جائیں تو آپ کو یاد بھی نہ کرائیں. یاد کرا دینا چاہیے نا، کوئی بات رہ جاتی ہے، کوئی ضروری معاملات ہوتے ہیں تو وہ یاد ہی نہیں کراتا.
کیونکہ وہ ذمہ داری سے بھاگنا چاہتا ہے کہ بھئی اگر میں نے یاد کرایا تو پھر کوئی نہ کوئی کام مجھے مل جائے گا یا مجھے کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ ذرا دیکھیے اس حدیث کو، اس روایت کو ذرا، حضرت داؤد علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں کہ یتیم کے لیے رحم دل باپ کتنے بن جاؤ، اور یہ ذہن میں رکھ لو کہ جو تم بو گے وہی تم کاٹو گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی جو فصل گندم بو گے تو گندم کاٹو گے۔ اور پھر یہ بھی بیان کر دیا کہ دنیا کا جو نقصان ہوتا ہے انسان کا، وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا، جو دین کا اور آخرت کا نقصان ہے وہ سب سے بڑا نقصان ہے، کہ گمراہی، ہدایت اچھی بھلی مل جائے اور پھر اس کے بعد پھر انسان گمراہ ہو جائے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ جب وعدہ کرو تو پھر اپنے وعدے کو پورا کرو۔ حدیث پاک ہے لا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کا دین ہی نہیں جس کا وعدہ نہیں ہے، تو وعدے کو پورا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور یہاں پر اسی بات کو بیان کیا، اور خاص طور پہ پھر اپنے دوست کے ساتھ، کہ جس کے ساتھ بڑی دوستی ہے، تعلق ہے، تو پھر اس کے ساتھ تو خاص طور پہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر ایسے دوست سے پناہ طلب کرو کہ جو ضرورت پڑے اور تمہاری مدد نہ کرے، اور بھول جاؤ تم تو تمہیں یاد بھی نہ کرائے۔ اب یہ ایک حضرت حسن بصری سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ اب حضرت حسن بصری یہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کا وہ دور بھی پایا ہے کہ آدمی صبح اٹھتے ہی کہتا تھا اے گھر والو اپنے یتیم کا خیال رکھنا اور اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ کرنا، اے گھر والو اپنے مسکین کا خیال رکھو، اور اے گھر والو اپنے پڑوسی کی خبر لو اور اس کا خیال کرو۔ تمہارے اچھے لوگ جلدی جا رہے ہیں اور تم ہر روز دینی طور پر پست ہوتے جا رہے ہو، یعنی امتحان میں تمہیں ڈالا جا رہا ہے۔ پہلے یہ صورتحال تھی کہ صبح کے وقت گھر والوں کو نصیحت کرنے والے نصیحت کرتے تھے کہ یتیم ہیں تو ان کا خیال رکھو، مسکین ہیں ان کا خیال رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو۔ اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ آج اگر تو کسی فاسق کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کہ جو 30,000 خرچ کر کے جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ وَإِذَا شِئْتَ رَأَيْتَهُ فَاسِقًا يَتَعَمَّقُ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا إِلَى النَّارِ مَا لَوْ قَاتَلَهُ اللَّهُ، اس شخص کو کیا ہے اللہ اسے غارت کرے کہ اس نے اپنا حصہ جو اللہ سے مل سکتا تھا ایک بکری کی قیمت کے بدلے بیچ دیا، معمولی قیمت کے بدلے، یعنی معمولی لذت نفس ہے، مزہ لینے کے لیے اس نے اتنا بڑا ثواب چھوڑ دیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ذرا اس کو مد نظر رکھیں، اس بات کو کہ ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ہم حاصل کیا کرتے ہیں سوائے گناہ کے۔ ہمارے جو شوق ہیں، عیاشیاں ہیں، پرتعیش زندگی ہے، آپ اس کے بدلے میں دیکھیے کہ ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے۔ کبھی انسان اس پر غور کرے، مسلمان سوچے، خاص طور پر ہمارا جو کلچر ہے، تو اس میں اچھے کاموں کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اچھا کام کرنا ہو تو ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے عیاشیاں، ان کا ساز و سامان، ان کی شادیاں اور دیگر اللہ تللے اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ اس کے عوض ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ نوبت، یہ وقت بھی آ جاتا ہے انسان پر کہ انسان گناہ بھی خریدتا ہے تو پیسے دے کر خرید رہا ہوتا ہے، بس اس کو لذت نفس حاصل ہوتی ہے، اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، وہ اس پر غور نہیں کرتا کہ بھئی اس کے بدلے میں مجھے ملا کیا ہے، اور ملتا کیا ہے سوائے گناہ کے، اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اور اگر تو کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے کہ جس نے اپنی ساری دولت شیطان کی راہ میں خرچ کر کے ضائع کر دی، تو ایسا شخص بھی دیکھا جا سکتا ہے، یہ اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے اور نہ لوگوں میں سے کوئی اسے راہ پر لانے والا ہے۔ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ ضمیر بھی ملامت نہیں کرتا، لا واعظ لہ من نفسہ ولا من الناس، نہ اس کے اپنی طرف سے کوئی واعظ ہے، اس کے اندر سے کوئی آواز اٹھے
اور اسے کہے کہ اللہ کے بندے یہ کیا کر رہا ہے تو اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے اور اللہ کے دین کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اپنی نافرمانی اللہ کی اس میں خرچ کر رہا ہے، اور پھر لوگوں میں سے بھی لوگ ایسے جو ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی کوئی خبردار نہیں کرتے، بلکہ وہ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں گناہ میں اور زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ واقعی بات ہے کہ پستی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور نیکی تو انسان کمائے نا پیسہ خرچ کر کے، اگر انسان کا ضمیر زندہ ہو، دین زندہ ہو، تو پھر خرچ کرے گا، انسان خرچ کر کے دین کمائے گا، نیکی کمائے گا۔ لیکن اب یہ اس سے بڑھ کر اور نقصان کیا ہوگا کہ دنیا کی دولت بھی گئی ہاتھ سے، اور ساتھ آخرت کی بھی دولت، دین کی دولت بھی ساتھ چلی گئی۔ حضرت اسماء بن عبید سے یہ مروی ہے کہ میں نے ابن سیرین سے پوچھا کہ میرے زیر کفالت ایک یتیم ہے، عندی یتیم، قلت لابن سیرین عندی یتیم، کہ میری زیر کفالت، میری سرپرستی میں یتیم ہے۔ قال اصنع بھی ما تصنع بوالدک اضربہ ما تضرب والدک، کہا کہ اس سے وہی سلوک کر جو اپنی اولاد سے کرتے ہو، اور جس بات پر اپنی اولاد کو سزا دیتے ہو اسے بھی سزا دو، اسے بھی مارو۔ یہاں سے ایک اور بڑی اہم بات ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم ترس کھاتے کھاتے بھی دوسرے کی عادتوں کو بگاڑ دیتے ہیں کہ یہ بیچارہ بیچارہ کر کر کے نا، اس کا تو ماں باپ نہیں ہے تو یہ تو بس بیچارہ ہے، تو وہ بیچارہ کر کے اور یتیم سمجھ کر کئی دفعہ ہم اس کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ خراب کر دیتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جب مارنے کی بات ہوئی ہے تو یہ تادیبی حوالے سے ہے، یعنی بچے کو ادب سکھانا، تو معاشرے میں اس سے بھی محرومی زیادہ جنم لیتی ہے جب آپ دوسرے کی ادبی اور تادیبی تربیت بھی آپ نہیں کرتے، تادیب بھی نہیں کرتے، تربیت بھی نہیں کرتے، اس بنیاد پر کہ یہ مائنڈ نہ کر جائے، یہ دکھی نہ ہو جائے، یہ پریشان نہ ہو جائے۔ حالانکہ یتیم کے ساتھ جو نرمی کا رویہ آپ نے اختیار کرنا ہے وہ ہے کہ ناانصافی نہ ہو اس سے، اصل یہ بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر دین کا معاملہ ہے، کوئی عدل کا معاملہ ہے تو وہاں پر بھی آپ کہیں جی نہیں جی یہ بیچارہ غریب ہے تو اس کو میں کیا کہوں، اب میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اسے کچھ کہوں، تو یہ رویہ مناسب نہیں۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے، یہ شمیسہ العتقیہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ذکر ادب الیتیم عند عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ کے پاس یتیم کو ادب سکھانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی، بات ہوئی، یعنی ایسے یتیم کی تربیت کے بارے میں، ادب کے بارے میں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ انی لاضرب الیتیم حتی ینبسط، کہ میں یتیم کی تربیت کرتے ہوئے میں اس کو سزا بھی دیتی ہوں کہ وہ زمین پر لیٹ جاتا ہے۔ اب ینبسط جو ہے لفظ، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ زمین پر لیٹ جاتے ہیں، بات ان کی نہ مانی جائے تو وہ ضد کی وجہ سے زمین پر لیٹ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھا رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ بھئی یتیم کی تربیت بھی تو کرنی ہے نا، اس کو ایک نارمل انسان بنانا ہے تاکہ وہ معاشرتی زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں ایک نارمل انسان بن کر سامنے آئے، نہ یہ کہ اس کے اندر محرومی بھر دی جائے یا اس کے ناز نخرے اتنے اٹھائے جائیں کہ وہ بالکل کسی کام کے قابل ہی نہ رہے، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو تربیت کی خاطر مارنا اور پھر اس بچے کا زمین پر لیٹ جانا، ان دونوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ جو مارنا ہے وہ اس طرح کا مارنا نہیں ہے کہ جیسے ظلم اور زیادتی والا ہوتا ہے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے پر سختی کرتی ہے یا کسی وجہ سے اس کو مارتی ہے تو وہ بچہ اپنی ماں کے سامنے زمین پر لیٹ جاتا ہے، یعنی اس کو کوئی اس طرح کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ایسی ہیبت اس پر طاری ہو جائے۔ سزا بھی ہوتی ہے ساتھ، اور ساتھ ساتھ بچے کا اپنا لاڈ بھی ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھے
جو مار رہا ہے یا مجھے سختی کر رہا ہے یا میرے ساتھ تعدیبی کارروائی کر رہا ہے تو یہ شخص میرا اپنا ہے، یہ کوئی ظالم، کوئی جابر، کوئی ایسا شخص نہیں ہے، تو ورنہ تو بچے کی جان ہی نکل جائے۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے زمین پر لیٹنا اور یہ سارا کچھ، یہ لاڈ پیار کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس بات کو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا آپ کی سنت ہے حضرت انس کے ساتھ، آپ کو معلوم ہے کہ 10 سال حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ حضرت آپ کی جو والدہ تھی وہ آپ کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا تھا، اور یہ نہیں تھا کہ کوئی آپ ایک غلام بن کر رہ گئے، بلکہ گھر بھی ساتھ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بھی آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہاں پر دوپہر کا وقت ہوا، آرام بھی کر لیا، اور بلکہ ایک جگہ کو منتخب کر کے آپ نے وہاں پر نماز بھی پڑھائی، اور پھر یہ کہ آپ دعا بھی فرماتے تھے۔ حضرت انس کے لیے خاص طور پر والدہ نے ان کی کہا کہ آپ انس کے لیے دعا کیجئے جو آپ کی خدمت کرتے ہیں، تو رسول اللہ نے ان کے لیے بھی دعا کی تھی۔ اور فرینکنیس کہیے یا ایک جو ماحول تھا وہ اس طرح کا کہ گھر میں اگر کچھ پکا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ نہ ہوتا کہ آپ تناول فرماتے، پھر آپ فرماتے کہ مجھے ساتھ دے دو، میں اپنے گھر لے جاؤں، تو وہ پھر ساتھ دے دیا کرتی تھی جو پکا ہوتا تھا، یعنی اتنی قربت کا معاملہ تھا۔ تو حضرت انس کی تربیت آپ نے فرمائی جس طرح، وہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے احادیث سے۔ تو یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ کہتے ہیں نا کہ مار نہیں پیار، یہ اپنی جگہ پر یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی سختی نہ ہو، حالات ماحول کے مطابق بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ان کو سمجھانے کے حوالے سے، بتانے کے حوالے سے، خیر اور شر کے حوالے سے، یا کوئی چیز فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے، یا کوئی چیز اچھی ہے، بری ہے، آخر اس کا فرق بتانا ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اور بڑے بیلنس طریقے سے یہاں احادیث سے، روایات سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ بگاڑنا نہیں چاہیے یتیم کو بھی۔ آج آپ اس کے ساتھ ہیں، اس یتیم کے ساتھ ہیں، کل ممکن ہے آپ نہ ہوں، تو پھر جو عادتیں اس کی بگڑ جائیں گی تو پھر اس کو کون سنوارے گا؟ تو پھر بڑی مشکلات پیش آ جاتی ہیں عملی زندگی میں۔ ایسا بچہ کہ جس کو آپ نے بگاڑ دیا اور یتیم سمجھ کر آپ نے اس کے نخرے اٹھائے، اور آپ نے بڑا اس کو برداشت کیا، اور بڑا آپ نے اس کے جسے کہتے ہیں چاؤ اس کے آپ نے پورے کیے، سب کچھ اچھی بات ہے، لیکن یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ بھئی بچوں کی عادتیں خراب نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر وہ بات ہمیں ساتھ ساتھ سمجھا دی، یعنی شفقت محبت بھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ بھئی اگر کبھی ایسی نوبت ہو، کیونکہ جو سرپرست ہے وہ مربی بھی ہوتا ہے نا، وہ استاد بھی ہوتا ہے، معلم بھی ہوتا ہے۔ وہ صرف اتنی بات تو نہیں نا کہ اس نے صرف اس کو کھانا کھلانا ہے، کپڑے دینے، اپنے ساتھ رکھنا ہے گھر میں، دوسرے اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے جیسے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کہا کہ بھئی شفیق باپ کی طرح یتیم کے ساتھ سلوک کرو، تو باپ پھر اپنے بچوں کے ساتھ سختی سے بھی پیش آتا ہے، سارے معاملات لے کر چلتا ہے۔